بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور اندھیروں اور روشنیوں کو بنایا۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، پھر ایک مدت مقرر فرما دی اور ایک مقررہ مدت اس کے یہاں اور بھی ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہی اللہ معبود برحق ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی۔ وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتوں کو جانتا ہے، اور وہ اس کو بھی جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اس کے پاس جو بھی نشانی آتی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے تھے۔ بس انہوں نے حق کو جھٹلا دیا۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو عنقریب ان کے پاس ان کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں بھی نہیں دیا، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں، اور ہم نے نہریں بہائیں جو ان کے گھروں اور باغوں کے نیچے بہتی تھیں۔ پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور ان کے بعد ہم نے پیدا فرمایا دوسری قوموں کو۔ اور اگر ہم آپ پر نازل فرما دیتے کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب، پھر وہ لوگ اسے اپنے ہاتھ سے چھو بھی لیتے، تب بھی وہ جنہوں نے کفر کیا یہی کہتے کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ اور انہوں نے کہا اس رسول پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، اور اگر ہم فرشتہ نازل فرماتے تو اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم اس رسول کو فرشتہ بناتے تو ہم اسے بھی مرد ہی کی صورت میں بناتے، اور ہم انہیں اسی شعبے میں ڈال دیتے جس شعبہ میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ اور یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، پھر جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آپ فرما دیجئے تم زمین میں چلو پھرو، پھر تم دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا ہے۔ آپ فرما دیجئے یہ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ آپ فرما دیجئے سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اس نے اپنے کرم سے رحمت کرنا اپنے اوپر نازل فرما لیا ہے۔ وہ یقیناً قیامت کے دن تمہیں جمع فرمائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا بس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور رات اور دن میں جو مخلوق بستی ہے سب اسی کی ہے، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کارساز یعنی معبود بناؤں؟ وہی آسمانوں اور زمینوں کا پیدا فرمانے والا ہے، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا۔ آپ فرما دیجئے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما بردار ہو جاؤں، اور یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ تم مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ آپ فرما دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ اس دن جس شخص سے عذاب ہٹا دیا گیا تو یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور بڑی حکمت والا بڑا باخبر ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ آپ فرما دیجئے اللہ کی۔ وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف اسی لیے وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں بھی اس کے ذریعے سے ڈراؤں اور ان کو بھی جن کو یہ قرآن پہنچے۔ کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میں یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ آپ فرما دیجئے صرف وہی ایک معبود ہے، اور بے شک میں بیزار ہوں ان سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
صدق اللہ العظیم۔